تو ایک دل کی مثال میں نے لی ہے کہ جب دل بنا ہوا ہوگا، یہ دل بنا ہوا ہوگا تو اس پہلے ظاہری گناہ سے بھی انسان بچے گا. یہ جو نظروں کی بد نظری ہوئی نا، اس کا اثر دل پہ ہوا، اور پھر اس دل میں شہوت نے جوش مارا. اس شہوت کے ساتھ شیاطین کی تدابیر شامل ہوئیں، اور اس نے تدبیریں اختیار کیں. یہ تدبیریں ظاہری گناہوں کا سٹارٹ ہے، اس کا مقدمہ ہے، بلکہ اس کا مقدمہ تو بد نظری تھی نا. پھر دل نے تدبیر بنانی شروع کی، اور پھر اس تدبیر کو اختیار کیا. یہ تدبیر اختیار کرنا، چل کے کہیں جانا، اور جو ہے موبائل سے سرچ کر کے یوٹیوب پہ اور فلاں 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 فیس بک پر سرچ کر کے، یہ جو اس نے تدبیر اختیار کی، یہ بذات خود گناہوں تک لے جانے والا ایک سبب ہے، اور یہ بذات خود گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. کیا مطلب ہے؟ وہ اسباب بھی اختیار نہ کرو کہ جن اسباب کے اختیار کرنے سے کوئی زنا جیسے گندے گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے. وہ اسباب کیا ہیں؟ بد نظری، آواز کا سننا، اور عورت کے ساتھ تنہائی میں بات کرنے کی کوشش کرنا، اس کی باتوں سے محظوظ ہونا، موقع تلاش کرنا. یہ سارے اسباب ہیں زنا تک پہنچنے کے. اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اختیار مت کرو. اس سے بھی اللہ نے منع کر دیا. اگر یہ دل بن گیا تو یہ پہلا گناہ بھی نہیں ہونے دے گا، بد نظری بھی نہیں ہونے دے گا. اگر ہو گیا تو حکم کیا ہے کہ استغفار کرو، مراقبہ کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے. دل میں تصویر نہیں بنانی، اللہ اللہ کرتا ہے دل میں، تاکہ اس کا اثر فوراً ختم ہو جائے. اینٹی الرجی میڈیسن لے لی، الرجی ختم. یہ دل بن گیا تو پھر جو آگے تدبیریں کرنے والا کام تھا وہ بھی رک گیا، اور آگے گناہ جو دوسرا ظاہری گناہ ہونے والا تھا اس سے بھی بچ گیا. تو سبب کیا بنا ان گناہوں سے بچنے کا؟ دل کا بننا. کہتے ہیں نا وہ دل کا بننا کھیل نہیں بھائی، یہ بستی ایسی بستی ہے جو بستے بستے بستی ہے. ہاں، اس پر محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس محنت کا نام تصوف ہے.